خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، کوٹ مٹھن شریف پنجاب میں ان کی مزار ہے۔ خواجہ صاحب بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے ایک بھائی تھے خواجہ فخر جہان رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ واقعہ جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی خواجہ فخر جہان نے ان سے کہا کہ میں آپ سے اپنی دولت کا بٹوارا چاہتا ہوں۔ آپ کے مریدین زیادہ ہیں، آپ کا حلقہ زیادہ ہے، تو میری جائیداد میں سے آپ حصہ علیحدہ کر دیں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب خواجہ صاحب چونکہ اللہ والے انسان تھے، نیک آدمی تھے، دنیا سے بے رغبت، دولت سے بے رغبتی، اللہ کی رضا والے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی میری ایک شرط ہے، ایک تو یہ کہ دولت کے حصے آپ کریں گے، یعنی خاندانی دولت میں جو زیور ہے، نقدی پیسے ہیں، زمین ہے، کچھ جانور ہیں، ان کے حصے آپ کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ برادری کی موجودگی میں وہ آپ کے حوالے کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وقت مقرر ہوا، برادری بھی بیٹھ گئی، جائیداد کے حصے بھی ہو گئے۔ اب جب برادری بھی بیٹھی ہے، جائیداد کے حصے بھی ہیں، تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری برادری کے سامنے کہا جی میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ کہتا ہوں صدق دل سے، یہ جتنی بھی جائیداد ہے، نقدی ہے، زیور ہے، جانور ہے، زمینیں ہیں، یہ میں ساری صدق دل سے اللہ کو اور پوری برادری کو گواہ بنا کے یہ میں اپنے بھائی فخر جہان کو دیتا ہوں۔ میرے لیے اللہ کا نام، اللہ کی رضا کافی ہے۔ یہ سب کچھ میں فخر جہان کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ یہ سب کچھ ان کے حوالے کر کے چلے۔ اب 2 دن 4 دن گزرے، ان کے بھائی بہت شرمندہ کہ یار میں ان کے بارے میں کیا سوچ رکھ رہا تھا کہ یہ ان کا حلقہ وسیع ہے، مریدین بہت ہیں، اب یہ میری دولت کم ہو جائے گی یا ان کے حصے میں زیادہ آ جائے گی۔ تو وہ اس کے بعد ایک دن اپنے ان کے بھائی ان کے پاس آئے، خواجہ فخر جہان، کہا کہ بھائی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میری سوچ آپ کے بارے میں بالکل مختلف تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے حلقے کی وجہ سے میری دولت میں کمی آ جائے گی۔ آپ تو دنیا سے بالکل بے رغبت نکلے، ساری جائیداد، سارا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا، میں یہ سب کچھ آپ کو واپس کرتا ہوں۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی رضا جن کا مقصود ہوتی ہے، وہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، ان کو مال کی ہوس نہیں ہوتی، مال بنانے کی، دنیاوی عہدوں کی، خواہش کی، کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی۔ یہ جو صوفی بزرگ، علماء، اولیاء، اللہ والے گزرے ہیں، ان کا مقصد آخرت کی فکر تھا، لوگوں کو راہ راست پر لانا تھا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور ان کا مقصد اللہ کی رضا تھا۔ ساری زندگی انہوں نے صوفی ازم کو پھیلایا، علوم نبویہ کو پھیلایا اور اللہ کی رضا کے لیے کام کر گئے۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ اہل دنیا کے لیے چھوڑ دی ہم نے دنیا، کیا فقیروں کے لیے دولت عقبہ کم ہے؟ وآخر دعوانا الحمد